انسانوں پہ تو ماحول کے اثرات مرتب ہوتے ہی ہیں. بچے جیسے اپنے اسکول میں اپنے دوستوں کے ماحول کا اثر لے لیتے ہیں، اپنے پڑوسیوں کے ماحول کا اثر لے لیتے ہیں، اور جو وہ ارد گرد دیکھتے ہیں اس کے اثرات ان کے اوپر ہو جاتے ہیں. اور اسی طرح ممالک کا بھی حال ہے. یہ ممالک بھی ایک دوسرے کے اثرات کو قبول کرتے ہیں، اور جب وہ یہ دیکھتے ہیں کہ فلاں ملک میں یہ ہو رہا ہے تو ہم بھی یہ کریں. ترقی کے حوالے سے بھی یہی سوچتے ہیں کہ جب بھارت چاند پر گیا تھا، چندرما کی بات ہوئی تھی، تو پاکستان میں یہ کہا گیا تھا کہ دیکھو وہ تو چاند پہ چلے گئے اور ہم ابھی تک زمین کی گہرائیوں میں پڑے ہوئے ہیں اور اب تو پاتال میں اتر گئے ہیں. پاکستان کے جو سیاسی حالات ہیں، جس طرح عدلیہ کا پول 6 ججز نے خط لکھ کر کھولا ہے اور ان کی غلاظت کو عیاں کر دیا ہے دنیا پر، اور بتا دیا ہے کہ ججز کس طرح کرپٹ ہوئے ہیں اور ادارے اور ایجنسیاں ان کے ساتھ مل کر کیسے سب کچھ تہو بالا کیے ہوئے ہیں. بھارت میں اس سے پہلے یہ ہوا تھا کہ دلی کے وزیر اعلیٰ کیجریوال کو گرفتار کیا گیا تھا اور ان پہ شراب کی پرمٹ میں یا شراب کی سپلائی کے طور طریقے میں کچھ گڑبڑ کا الزام تھا، اور انہوں نے کہا تھا کیجریوال نے کہ میں جیل سے ہی اپنے صوبے کے معاملات کو دیکھوں گا، اور انہوں نے پہلا حکم پانی کے مسائل سے متعلق دیا تھا. گویا انہوں نے ثابت کر دیا تھا کہ وہ جیل سے ہی فوری طور پر اپنے کام کو جاری رکھے ہوئے ہیں، اور انہوں نے یہ ثابت کر دیا کہ مخالفین کی مخالفت کتنی ہی گہری اور بڑی کیوں نہ ہو، کام جاری رکھنا چاہیے، عوامی مسائل کو حل کرتے رہنا چاہیے. جب ایک عہدہ ہے اور انہیں گرفتار کر لیا گیا ہے تو اپنے کام سے فارغ نہیں ہونا چاہیے اور عوام کی خدمت کرتے رہنا چاہیے. اب یہ بھی بھارت میں ہی ہوا ہے کہ خربوزے کو دیکھ کے خربوزے نے رنگ پکڑ لیا ہے. پاکستان میں جس طرح 6 ججز نے خط لکھ کر سب کچھ اریاں کر دیا، اس طرح بھارت میں بھی عدلیہ پر دباؤ کا الزام آ گیا ہے. 600 وکلاء نے مل کر چیف جسٹس کو وہاں خط لکھا ہے، اور بھارتی وزیر اعظم نریندر مودی اپوزیشن جماعت کانگریس پر برس پڑے ہیں. تو وہ یہ بات سمجھ گئے کہ اگر کہیں کوئی غلط ہو رہا ہے تو اس غلط کو دیکھ کر آپ خاموش ہیں تو آپ بھی گویا اس میں شامل ہیں. اگر آپ بول نہیں سکتے تو لکھ کر اس کی مخالفت کریں، اسے روکیں. یہ سب بھی نہیں کر سکتے تو کم از کم ان لوگوں کا ساتھ دیں جو اس برائی کو، اس غلط کام کو روک رہے ہیں. اور جب پاکستان میں 6 ججز نے بہت بڑا رسک لیا ہے، انہوں نے کہ سب کچھ اریاں کر دیا ہے، چیف جسٹس بھی ننگے ہو گئے ہیں اور ادارے بھی کھل کے سب کچھ سامنے آ گیا ہے کہ کون کیا کر رہا ہے اور کس طرح ایک ریاست کو تباہ و برباد کرنے کے لیے آخری حد تک چلے گئے ہیں یہ لوگ. تو بھارت میں بھی لوگوں نے اپنے ضمیر کو زندہ کیا. پاکستان میں تو 6 ججز نے یہ حوصلہ پکڑا، لیکن بھارت میں 600 وکلاء نے مل کر یہ قدم اٹھایا اور انہوں نے چیف جسٹس آف انڈیا ڈی وائی چندرچوڑ کو خط لکھ کر الزام عائد کیا ہے کہ ایک مفاد پرست گروپ عدلیہ پر دباؤ ڈالنے اور انہیں بدنام کرنے کی کوشش کر رہا ہے. معاملے پر بھارتی وزیر اعظم کانگریس پر برس پڑے. وکلاء نے جب چیف جسٹس کو یہ خط لکھا، وزیر اعظم مودی نے اپوزیشن جماعت کانگریس کو شدید تنقید کا نشانہ بنایا اور کہا کہ دوسروں کو دھمکانا کانگریس کا قدیم کلچر ہے اور وہ بے شرمی سے اپنے ذاتی مفادات کے لیے دوسروں سے عہد چاہتے ہیں، لیکن قوم کے تئیں کسی بھی قسم کی وابستگی سے گریز کرتے ہیں. مودی کے بیان پر کانگریس قیادت نے فوری رد عمل کا اظہار کرتے ہوئے کہا کہ وزیر اعظم نے جمہوریت کے ساتھ چھیڑ چھاڑ کرنے اور آئین کو نقصان پہنچانے میں مہارت حاصل کر لی ہے. مطلب وہ خاموش نہیں رہے، انہوں نے کسی افہام و تفہیم سے کام لینے کی کوشش نہیں کی، بلکہ انہوں نے ترکی بترکی فوراً جواب دیا کہ آئین سے چھیڑ چھاڑ کرنے اور آئین کو نقصان پہنچانے میں مہارت حاصل کر لی ہے آپ نے. اور کانگریس کے صدر نے مودی حکومت کے دور حکومت میں عدلیہ کے بحران کو اجاگر کرتے ہوئے 3 نکاتی پوسٹ بھی لکھی
اور انہوں نے کہا کہ عدلیہ کے دفاع کے نام پر عدلیہ پر حملہ کرنے میں وزیر اعظم کی بے شرمی اور منافقت کی انتہا ہے۔ انہوں نے وزیر اعظم کو ہی نشانہ بنا دیا اور وہ کسی سے نہ ڈرے نہ پیچھے ہٹے۔ سپریم کورٹ نے حالیہ ہفتوں میں انہیں چوٹیں پہنچائی ہیں۔ اس کی ایک مثال الیکٹورل بانڈ اسکیم ہے۔ کانگریس کے سینئر لیڈر جے رام رمیش نے وزیر اعظم کی پوسٹ کو ری ٹویٹ کرتے ہوئے کہا کہ سپریم کورٹ نے انہیں غیر آئینی قرار دیا تھا اور اب بلا شبہ یہ بات بھی ثابت ہو گئی ہے کہ وہ کمپنیوں کو بی جے پی کو چندہ دینے پر مجبور کرنے کے لیے خوف ہراس پھیلاتے ہیں، دھمکاتے ہیں اور بلیک میلنگ بھی کرتے ہیں۔ اور انہوں نے یہ بھی الزام لگایا کہ ایم ایس پی کو قانونی گارنٹی دینے کے بجائے وزیر اعظم نے بدعنوانی کو قانونی گارنٹی دے دی ہے۔ وکلا نے نریندر مودی پہ یہ الزام بھی لگایا ہے کہ گزشتہ 10 سالوں میں جو انہوں نے کیا ہے وہ یہ ہے کہ تقسیم کرو اور ہر معاملے کو توڑ مروڑ کے پیش کرو۔ اور انہوں نے یہ بھی کہا کہ 140 کروڑ ہندوستانی بہت جلد انہیں منہ توڑ جواب دیں گے اور اس منہ توڑ جواب دینے کے انتظار میں بیٹھے ہیں۔ انہوں نے اپنے خط میں یہ بھی کہا ہے کہ وکلا کا ایک گروپ ہے جو دن میں سیاستدانوں کا دفاع کرتا ہے اور پھر رات کو میڈیا کے ذریعے ججوں پر اثر انداز ہونے کی کوشش کرتا ہے۔ اور وکلا نے آگے یہ بھی لکھا ہے کہ ہم آپ کو خط لکھ رہے ہیں جناب، جس میں ایک مفاد پرست گروپ عدلیہ پر دباؤ ڈالنے، عدالتی عمل پر اثر انداز ہونے اور فضول منطق اور فضول سیاسی ایجنڈے کی بنیاد پر ہماری عدالتوں کو بدنام کرنے کی کوشش کر رہا ہے۔ ان کی حرکتیں اعتماد اور ہم آہنگی کے ماحول کو خراب کر رہی ہیں۔ ان کے دباؤ کے ہتھ کنڈے سیاسی مقدمات میں سب سے زیادہ واضح ہیں، خاص طور پر وہ جن میں بدعنوانی کے الزامات والے سیاسی شخصیات شامل ہیں۔ یہ سارے ہتھ کنڈے ہماری عدالتوں کو نقصان پہنچا رہے ہیں اور ہماری جمہوریت کے جو تانے بانے ہیں اسے بکھیر رہے ہیں۔ اگر انہوں نے نریندر مودی کا اپنے وزیر اعظم کا نام لیا ہے تو سیاسی شخصیات کو بھی نشانہ بنایا ہے اور انہوں نے یہ بتایا ہے کہ کون کون سے ہتھ کنڈے استعمال کیے جا رہے ہیں اور عدالتوں کو نقصان پہنچایا جا رہا ہے۔ اور اس دباؤ میں، ان ہتھ کنڈوں میں سب جو بھی ان کے ہاں موجود ہیں انہوں نے اس کی نشاندہی کر دی ہے، اور بجائے یہ کہ وہ کسی اور معاملے کا انتظار کرتے یا جو جیسا ہے سب کو اسی طرح چلنے دو جیسے کہ ہوتا ہے ہمارے معاشروں میں، اور پاکستان میں بھی یہی ہوتا آ رہا ہے۔ یہاں جب ان 6 ججوں نے مل کے خط لکھا ہے اور ہر بات کو عیاں کیا ہے، انہوں نے خط میں یہ بھی لکھا کہ ہم اس سے پہلے بھی باقاعدہ مل کر چیف جسٹس سے اور تحریری طور پر ان تمام نکات کی نشاندہی کر چکے ہیں، ان پہ بات کر چکے ہیں، لیکن ان کے سر پہ جو نہ رینگی، تو ہم نے اب مل کے یہ تفصیلی خط لکھا ہے اور یہ ساری دنیا میں سامنے آ گیا ہے۔ بین الاقوامی میڈیا نے اس پہ کھل کے بات کی ہے تو انڈیا نے اس کا اثر لیا ہے۔ تو وہاں بھی وکلا نے اور 600 وکلا ایک ساتھ اٹھ کھڑے ہوئے اور آڑے ہاتھوں لیا ہے، اور اچھی بات جو ہمارے ہاں سے انہیں ملی انہوں نے سیکھ لی، لیکن ہم تو انہیں چاند پہ جاتا ہوا دیکھ کر اپنا کوئی چندرما پلان نہیں بنا سکے اور بہت پیچھے رہ گئے۔ اب تو ایسا لگتا ہے کہ ہر گزرتے وقت کے ساتھ ساتھ پاکستان مزید نیچے کی طرف جا رہا ہے، لیکن جو لوگ آپٹمسٹ ہیں، جو روشن پہلو دیکھتے ہیں اور اس بات پر یقین رکھتے ہیں کہ ہر تاریکی کے بعد روشنی ہوتی ہے، وہ اچھے دنوں کے انتظار میں ہے۔ میں بھی یہی امید رکھتی ہوں کہ حالات ضرور اچھے ہوں گے اور وہ لوگ جو انسانوں کی، انسانی حقوق کی پائمالی کر رہے تھے، قانون کی دھجیاں بکھیر رہے تھے، ان کی گوشمالی ہوگی۔ میں ہوں فرزانہ روی اسلم۔ آپ نے اس چینل کو سبسکرائب نہیں کیا تو کر لیجئے تاکہ میرا اور آپ کا ساتھ جاری رہے۔